اماں میں کہہ رہی ہوں میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ ملائکہ کا لہجہ بلند تھا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر وہ ہچکچاہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی جو اکثر وہ محسوس کرتی تھی جب کبھی اس کی زندگی میں شادی کا نام لیا جاتا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح پہلے پیار سے سمجھایا، پھر جب وہ نہ مانی تو آواز میں سختی در آئی۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ کیا ساری زندگی میں زندہ رہوں گی یا تیرا باپ؟ تیرے بھائیوں کی بیویاں آج ہماری موجودگی میں لحاظ کر رہی ہیں، کل کو ہم نہ رہے تو کسی کو تیرا خیال تک نہیں آئے گا۔ بہن جگ ہنسائی نہ کرا، بس چپ چاپ تیار ہو جا۔ ملائکہ خاموش ہو گئی، مگر اس خاموشی میں کئی الجھنیں تھیں، جیسے لفظوں کی بجائے دل چیخ رہا ہو۔ وہ لڑکی جو ظاہراً سب سے ضدی تھی، حقیقت میں سب سے زیادہ حساس تھی۔ وہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب کی لاڈلی، سب کی چہیتی، لیکن دل میں چھپی وہ ایک انجانی سی گھبراہٹ ہمیشہ اسے خاموشی سے چبا جاتی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا جہاں ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھاتا تھا۔ ہر بھائی کی اپنی الگ دنیا تھی، مگر سب ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ 8 مرلے کا وہ 2 منزلہ گھر جو اس کے ماں باپ کی ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ تھا، جہاں ہر بھائی کو ایک ایک کمرہ دے دیا گیا تھا، وہی گھر جہاں کبھی کرائے کے جمیلوں نے ان کا سکون چھین لیا تھا، اب ان کے سکون کی آخری پناہ گاہ تھی۔ ماں باپ نے اپنی سی کوشش کی کہ بہوئیں بھی اپنے خاندان سے لائیں تاکہ گھر کا ماحول بگڑنے نہ پائے، اور شاید اسی لیے سب بہوئیں بھی ایک حد تک شرافت سے پیش آتی، کم از کم ماں باپ کے سامنے تو ضرور۔ ملائکہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں اسے محبت تو ملی، مگر وہ تحفظ نہیں جو وہ خود میں ڈھونڈتی تھی۔ وہ بھابیاں جو آج اسے بیٹی جیسی مانتی تھی، وہی کل کو شاید پلٹ جائیں، اور یہی خیال اسے اندر ہی اندر کھا جاتا۔ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی، اور جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے شادی شدہ عورتوں کو زیادہ خوش نہیں دیکھا تھا۔ بھابیوں کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹیں اور تھکے تھکے دلوں کے بوجھ وہ صاف محسوس کر لیتی، اسی لیے شادی کا خیال اسے خوفزدہ کر دیتا۔ وہ خود کو ایسی زندگی میں قید ہوتا محسوس کرتی جہاں اس کی مرضی کی کوئی وقت نہ ہو۔ اس نے کئی رشتے رد کر دیے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے خاندان سے آئے ہوں۔ اس کے دل کا دروازہ بند تھا، لیکن اب شوکت علی، اس کے والد جنہوں نے ہمیشہ بیٹی کے نخرے برداشت کیے تھے، اس بار خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے اماں سے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اب بس بہت ہو گیا، اسے سمجھا دو، اب اس کی عمر ہو گئی ہے۔ سب بیٹوں کی شادیاں تو ہم نے 18 سال کی عمر میں کر دی تھی، اب بیٹی کو کب تک بٹھا کے رکھیں گے؟ ان کی آنکھوں میں تشویش اور لہجے میں فیصلہ سنانے کی سختی تھی۔ ملائکہ نے یہ سب سنا، لیکن اس کے دل میں ہول اٹھا، جیسے وہ کسی اندھیرے غار میں داخل ہو رہی ہو، جس کی کوئی روشنی، کوئی امید، کوئی آواز ساتھ نہ دے رہی ہو، بس ایک تنہائی، ایک بے بسی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار وہ مان ہی گئی، بہت ضد، بہت آنسو، بہت ڈر کے بعد، جیسے اس کے اندر کی ہار ماننے والی لڑکی نے سر جھکا لیا تھا، جیسے وہ اس شور میں اپنی آواز گنوا بیٹھی تھی، اور خاموشی سے ہاں کہہ دی۔ اس کی شادی خاندان کے سب سے خوبصورت لڑکے وجاہت سے طے پائی، وہی وجاہت جس کے ماتھے کی شرافت، آنکھوں کی گہرائی اور انداز کی نرمی سب کو متاثر کرتی تھی۔ سب بہنیں، بھابیاں، محلے والے، یہاں تک کہ اس کی سہیلیاں بھی کہہ رہی تھیں کہ ملائکہ کا نصیب جاگ اٹھا ہے، لیکن ملائکہ، وہ جو سر جھکائے سب کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کی ہونی چاہیے، جیسے کوئی خوف اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا ہو، جیسے وہ رو رہی ہو لیکن کسی کو سنا نہیں پا رہی۔ وہ اپنی شادی پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، روایتی گہرے سرخ جوڑے میں، سنہرے کامدار دوپٹے میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، مگر چہرے پر ایک ادھورا سا سکون۔ وجاہت بھی دلہا بن کر جیسے شہزادہ لگ رہا تھا، سفید شلوار قمیض اور میرون شیروانی میں۔ خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی، لیکن اس کی نظریں ملائکہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بارات والے دن صبح ہی سے ملائکہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا، جسم بے جان لگ رہا تھا، اور پھر شام سے پہلے ہی اس کی طبیعت بری طرح بگڑ گئی۔
ڈیٹ آ گئی۔ اماں تو جیسے پریشان ہو گئی، دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئیں۔ یا اللہ، یہ کیا چن لیا اس نے بیمار ہونے کے لیے؟ یہ شادی کی رات ہے، بارات لے کر لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن ملائکہ وہ تو اندر ہی اندر جیسے شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے تو سکون ملا تھا کہ وہ آج کی رات کچھ بھی نہ کرے گی، کچھ بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اپنی بھابھیوں سے سن رکھا تھا کہ شادی کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، کیسے وہ رات نئی نویلی دلہن کی نیند، سکون، سب کچھ چھین لیتی ہے، کیسے وہ ایک خوف، ایک اجنبیت اور ایک جسمانی اذیت میں ڈل جاتی ہے، اور اس خوف نے اسے کئی مہینوں سے نڈال کر رکھا تھا۔ اس رات وہ دلہن بنی مگر جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو، ایک بہانہ مل گیا ہو خاموشی سے بچ نکلنے کا، اور وہی خاموشی اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان بن کر پھیلی تھی، جو شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، مگر وہ خود بہت گہری سانس لے کر اندر ہی اندر خوش تھی۔ ملائکہ کی ماں نے سب مہمانوں سے نظریں چڑھا کر فرزانہ بیگم کو ایک طرف بلایا اور آہستہ سے ان کے کان میں جھک کر وہ بات کہی جو ان کے لیے کہنا بھی شرمندگی سے خالی نہ تھا۔ باجی، ہماری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اصل میں اسے ماہواری شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں 7 دن کے لیے ولیمہ مؤخر کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو ولیمہ شرعاً حلال نہیں ہوتا۔ فرزانہ بیگم نے پہلے تو چہرے پر حیرت اور پھر ناپسندیدگی کا ہلکا سا سایہ لایا، جیسے انہیں یہ اچانک بات کچھ ہضم نہ ہو رہی ہو۔ ماتھے پر بل آیا، آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری جھلکی، مگر پھر انہوں نے خود کو سنبھالا، گہری سانس لے کر سر ہلایا اور مدھم آواز میں بولیں، اچھا کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، میں وجاہت کو سمجھا دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ان کے لہجے میں وقتاً ناراضی تو تھی، مگر وہ بات کو سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ معاملات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، اور یہ بھی ایک ایسی صورتحال میں بہو کو برا سمجھنے سے زیادہ بیٹے کو سمجھانا ضروری ہے۔ رخصتی مکمل ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، روشنیوں سے جگمگاتا وہ گھر اب قدرے خاموش ہو چکا تھا، اور دلہن کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ملائکہ سنہرے دوپٹے میں لپٹی سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ گھبراہٹ باقی تھی جس سے وہ دن بھر لڑتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ایک نئے سفر میں داخل ہو چکی ہے، لیکن آج کی رات کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر چکا تھا۔ وہ سکون کی سانس لے رہی تھی، اسے اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل کر رہا تھا۔ ادھر وجاہت جو ابھی کمرے کے باہر کھڑا تھا، اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، بیٹا ملائکہ کی طبیعت خراب ہے، ابھی کچھ دن تم اس کے قریب نہ جانا، اور ولیمہ بھی 7 دن بعد ہوگا، تم سمجھدار ہو، بیٹے بیوی کا لحاظ رکھنا۔ وجاہت نے ماں کی بات سن کر اثبات میں سر ہلا دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا کھلا رہ گیا، ایک نئی بیوی، ایک نئی زندگی، اور یہ پہلا دن۔ لیکن سب کچھ ویسے نہ ہو سکا جیسے وہ برسوں سوچتا آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مہک بکھری ہوئی تھی، گلابوں کی خوشبو، لال پھولوں سے سجا بیڈ، سفید پردے، سب کچھ دلہن کی آمد کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر وجاہت کی نظریں بس ایک جگہ ٹھہری گئی تھیں، بیڈ پر بیٹھی ملائکہ پر۔ وہ بہت نازک، بہت خاموش اور کسی حد تک تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وجاہت چند لمحے دروازے پر ہی رکا رہا، جیسے اپنے قدم روک کر خود کو کچھ سمجھا رہا ہو، پھر آہستہ سے قدم بڑھائے اور نرمی سے بولا، السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ملائکہ نے نظریں جھکائے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا، اور وجاہت اس کی کمزوری اور خاموشی کو محسوس کرتا ہوا ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں اسی وقت کوئی شکوہ نہیں تھا، نہ کوئی ناراضگی، بس ایک احساس تھا، احترام کا اور اس نئی زندگی کو سمجھنے کا۔ وجاہت نے شروع میں یہی سوچا تھا کہ شاید اسے ملائکہ سے کچھ فاصلہ رکھنا چاہیے، اسے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ خود کو اس نئے رشتے میں آسانی سے ڈال سکے، لیکن پھر دل کے کسی گوشے سے ایک نرمی خیال ابھرا کہ ہر رشتہ جسمانی تعلقات پر مبنی نہیں ہوتا، اور بیوی صرف وہ نہیں جو ہر شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزارے، بلکہ وہ ایک انسان ہے، ایک روح ہے جس کی عزت، احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا اصل ذمہ داری ہے۔ وہ چاہتا تو اپنی مرضی تھوپ سکتا تھا، لیکن اس نے ملائکہ کی جھکی، اس کی خاموشی اور اس کے
لرزتے وجود میں چھپی بے بسی کو سمجھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ملائکہ اپنی مرضی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی، اور اس کا یہ نیا سفر اس کے لیے کتنا خوفناک اور ناآشنا تھا۔ ملائکہ ایک شریف اور بے حیا لڑکی تھی جو کبھی کسی غیر مرد سے کھل کر بات بھی نہیں کرتی تھی، تو بھلا وہ وجاہت سے کیسے یکدم مانوس ہو سکتی تھی؟ وہ اس وقت کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وجاہت آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا، بہت نرمی سے، بہت دھیرج سے، تاکہ اسے خوف نہ ہو، وہ دھڑکنیں نہ لگیں۔ اس نے آہستہ سے ملائکہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بولا، ملائکہ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس تمہارا سکون، تمہاری خوشی، تمہاری رضا، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، تمہیں مجبور کیا گیا ہے، لیکن میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، تم سے کوئی تقاضا نہیں کروں گا، میں تمہاری ہر حد کی عزت کروں گا، تمہارے ہر فیصلے کی ہر احساس قدر کروں گا۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، اپنے دل کی بات کہو، اپنی زندگی جیو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن پہلے تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ یہ گھر تمہارا ہے، یہ رشتہ تمہارا ہے، اور تم اپنی مرضی، اپنی رفتار سے اس میں قدم رکھ سکتی ہو۔ اس کی باتوں میں ایسی نرمی، ایسا مان اور ایسا اعتبار تھا کہ ملائکہ کی پلکوں پر لرزتی نمی بھی تھم گئی، اس کے دل کی دیواروں پر جیسے کوئی دستک دے دی ہو۔ بہت دھیرے سے، محبت کے لہجے میں وجاہت نے اس کی جھکی آنکھوں کو پڑھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیوں سے تسلی بھرا دباؤ دیا، جیسے کہہ رہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ہر خاموشی سمجھنے کو تیار ہوں، بس تم خود کو تنہا مت سمجھنا۔ اور اس لمحے ملائکہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ رشتہ اس کے لیے قید نہیں، ایک نرمی بھری چھاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، جو اسے وقت کے ساتھ قبول بھی ہو جائے گا اور شاید پسند بھی۔ اس رات ان کے درمیان خاموشی کی وہ دیوار گر چکی تھی جو دن بھر کمرے میں چھائی رہی تھی۔ اب دونوں ایک ہی پلنگ پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے آہستہ آہستہ وہ باتیں کر رہے تھے جن کا آغاز اعتماد سے ہوا تھا۔ وجاہت کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو سننے والے کو بے اختیار کھینچ لے۔ وہ ملائکہ کو بتا رہا تھا کہ وہ پائلٹ بن رہا ہے اور اس کی زندگی کا انداز باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ میں مہینے میں صرف 10 دن گھر ہوتا ہوں، باقی وقت فضاؤں میں ہوتا ہوں، ملکوں سے گزرتا ہوا، وقت کی قید سے آزاد، آسمان کی وسطوں میں، مگر دل ہمیشہ وہیں ٹھہرا رہتا ہے جہاں اپنوں کا گمان ہو۔ ملائکہ خاموشی سے اسے سنتی رہی، پلکیں جھکی ہوئی، لب ہلکے سے مسکراتے ہوئے۔ کبھی کبھی وہ سر ہلا کر تائید کر دیتی، کبھی نظر اٹھا کر وجاہت کو دیکھ لیتی، اور کبھی صرف اس کے لہجے میں چھپی سچائی کو محسوس کر کے دل ہی دل میں نرم پڑ جاتی۔ وجاہت کی موجودگی، اس کی گفتگو، اس کا احترام اور نرمی، سب کچھ ایسے تھا جو ملائکہ کو انجان سا لگ رہا تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد سے اتنی دیر بات نہیں کی تھی، لیکن وجاہت کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے کسی بھی لمحے خوف یا غیر محسوس اجنبیت کا احساس نہ ہوا۔ کچھ تعلق دل سے بنتے ہیں بنا کوشش کیے۔ پھر وجاہت نے آہستہ سے ایک مخملی ڈبہ نکالا اور اسے ملائکہ کی طرف بڑھایا، منہ دکھائی کے لیے۔ مجھے شروع سے یہ خیال پسند تھا کہ میری بیوی کے گلے میں نازک سا ہیرے کا لاکٹ ہو، جیسے کوئی خوبصورت خواب جو حقیقت میں اتر آئے۔ ملائکہ نے لرزتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا اور اندر چمکتا ہوا نفیس سا ڈائمنڈ سیٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک اتر آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے، اس کے نام ہے۔ اس کا دل جیسے شکر سے لبریز ہو گیا، آنکھیں نم ہوئیں، لیکن وہ مسکرا دی، ہلکی سی، دھیمی سی، اور اس لمحے وہ مسکراہٹ وجاہت کے دل میں اتر گئی۔ ملائکہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ اس کا ڈر، اس کا خوف، سب بے معنی ہو گیا تھا۔ وجاہت اس جیسا نہیں نکلا جیسے اس نے سوچا تھا، وہ تو ہر اس تصویر سے بہتر نکلا جو اس نے کسی بھی مرد کے بارے میں سنا یا دیکھا تھا۔ دیر رات تک وہ یوں ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔
خوابوں، زندگی، مستقبل، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب لفظ تھک گئے، نیند آنکھوں پر مہربان ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے حصار میں بے خبری میں سکون کی گود میں سو گئے، جیسے کوئی طوفان تھم چکا ہو، جیسے کوئی نئی شروعات ہو چکی ہو۔ اگلی صبح جب ملائکہ کی آنکھ کھلی تو دل عجب سی روشنی سے لبریز تھا، جیسے اندر کوئی بوجھ اتر چکا ہو، جیسے رات کے لمحات نے اس کے دل کی سختی کو نرم کر دیا ہو۔ وہ بستر سے اتری، ہلکا سا تیار ہوئی، ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تھی، چہرے پر سکون۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے بال سمیٹ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر دو بابیاں ناشتہ لیے کھڑی تھیں، محبت سے، اپنائیت سے لبریز۔ آج مکلاوے کی رسم ہے ملائکہ، تیار ہو جاؤ، ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے لہجے میں پیار بھی تھا اور رسموں کا رنگ بھی۔ اس رسم کے مطابق دلہن کو نکاح کے بعد 7 دن کے لیے میکے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ دل سے اس رشتے کو قبول کر سکے، ماں باپ کی محبت میں سانسیں بھر سکے اور اپنے اس نئے سفر کی بنیاد نرم یادوں سے رکھ سکے۔ ملائکہ ناشتہ کرنے نیچے آئی، سب ساتھ بیٹھے، ہنسی خوشی باتیں ہوئیں۔ وجاہت کے گھر کا ماحول خاصا خوشگوار تھا، وہاں محبت تھی، عزت تھی اور سب سے بڑھ کر اپنائیت۔ اس کے 2 دیور تھے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور 2 نندیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ گھر کی ساری ذمہ داری وجاہت کے والد یعنی اس کے سسر سنبھالتے تھے، جو ایک بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کا انداز نرم تھا، رویہ سراپا عزت، اور ہر بات میں وہ ایک باپ جیسے مان دیتے تھے۔ ملائکہ کو یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک ہی رات میں جیسے اس کا دل پلٹ گیا ہو، جیسے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے وہ سب پا لیا جس سے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر واپس کمرے میں آئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وجاہت نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی، تیزی سے بڑھا اور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی، دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وجاہت نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر مسکراتے ہوئے کہا، جان من، آپ 6 دن کے لیے جا رہی ہیں، 7ویں دن آپ خوب تیار ہو کر آئیے گا، نہا دھو کر، ویکس کر کے، جیسے کوئی دلہن پہلی رات کے لیے خود کو سنوارتی ہے۔ اس کی بات میں شرارت بھی تھی، محبت بھی اور بے قراری کا قرار بھی۔ آپ کا مجازی خدا آپ کے لیے تڑپ رہا ہے، کچھ ہمارا بھی خیال کیجیے گا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ملائکہ کی پلکیں جھک گئیں، چہرے پر شرم کی لالی پھیل گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف نظریں چرا گئی۔ وجاہت کی محبت، اس کی اپنائیت، اس کی باتوں میں چھپی شوخی نے ملائکہ کے دل میں ایک نرمی سی خوشی بھر دی تھی، جیسے یہ رشتہ اب اس کی روح کو چھوڑ رہا ہو۔ وہ لمحہ، وہ صبح، وہ اور وجاہت کی آغوش، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا، مگر حقیقت سے بھی زیادہ خوبصورت۔ خلد دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اس طرح گم ہوتے چلے گئے تھے، 2 ادھوری سانسیں مکمل ہو رہی ہوں، جیسے وقت تھم گیا ہو اور صرف وہ 2 ہی رہ گئے ہوں، ایک دوسرے کی قربت میں، لمس میں، سانسوں میں۔ وہ رات ایک معمولی رات نہیں تھی، وہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا لمحہ جو ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جانا تھا۔ ملائکہ کی پلکیں بند تھیں، چہرے پر نرمی اور خاموشی کی وہ لہر تھی جو مکمل تسلیم کی علامت ہوتی ہے۔ جب کہ وجاہت اس کے قریب بیٹھا، اس کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے دھیرے دھیرے اسے محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی خوبصورت نازک گڑیا ہو، جیسے ٹوٹنے کے ڈر سے آہستہ سے تھامے ہوئے ہو۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، تمہارا جسم تمہاری طرح خوبصورت ہے، جیسے کسی خواب کو چھوڑ رہا ہوں، جیسے کوئی گڑیا میرے پہلو میں ہو۔ ملائکہ نے شرما کر آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کے لبوں پر ایک قبولیت کی خاموش مسکراہٹ تھی۔ وجاہت نے اس کی سانسوں کی روانی کو اپنے اندر محسوس کیا اور مزید قریب ہو کر سرگوشی کی، آج کی رات صرف ہماری ہے، صرف تمہاری اور میری۔ کمرہ موم بتیوں کی روشنی میں نہا رہا تھا، ہوا میں محبت اور اعتماد کی مہک تھی، اور ہر لمحہ ان کے رشتے کی بنیاد مضبوط کر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں مدھم ہوتے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ، نرمی سے، بے آواز انداز میں۔ وہ رات جسم سے زیادہ روحوں کے ملاپ کی رات تھی، ایک خوبصورت احساس، ایک مکمل قبولیت اور 2 دلوں کا ایسا ملاپ جو وقت کے ہر موسم میں ساتھ نبھانے کا وعدہ کر رہا تھا۔ خلدوں کی طرح وہ ایک دوسرے میں ایسے گم ہو گئے کہ علیحدگی کا تصور بھی ممکن نہ رہا۔ وہ رات محبت کا پہلا مکمل قدم تھی، ایک ایسی شروعات جو ہر دن کو خاص بناتی ہے۔